جس میں حیا ہے اس میں گویا کہ ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس کا مطلب اس میں ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ اور فرمایا والبزع من الجفاء، بے حیائی ظلم سے ہے، والجفاء فی النار، اور ظالم آدمی جہنم میں جائے گا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو، تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ 20 نمبر حدیث ہے، اس کا عنوان ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو مسعود عقبۃ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انا، بے شک، مما، جو چیز، ادرک الناس، لوگوں نے پائی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے، من، سے، کلام، احکامات، بات چیت، تعلیمات، نبوت الاولی، پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے، کلام میں سے، باتوں میں سے، وہ یہ ہے اذا، جب، لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، فاصنع، تو کرو، ما شئت، جو تمہارے دل میں آئے، جو تمہارے جی میں آئے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت اہم حدیث ہے، جو کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اعلیٰ اخلاقی جوہر ہے جس کے فضائل پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھے، اور یہ ایک ملکوتی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو اس سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام شریعتوں میں یہ خصلت، یہ خوبی پائی جاتی رہی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پہلی امتوں میں موجود تھی، ان کی شریعتوں میں، ان کے احکامات میں یہ خصلت، یہ صفت موجود تھی۔ وہ صفت کیا ہے؟ حیا، شرم۔ اور حیا اور شرم یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، اور اس کو الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، جز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان والا جنتی ہے، جنت میں جائے گا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ جس میں حیا ہے اس میں گویا کہ ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس کا مطلب اس میں
ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ اور فرمایا والبزع من الجفاء، بے حیائی ظلم سے ہے، والجفاء فی النار، اور ظالم آدمی جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے حیا انسان کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک اور صحیحین کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا اور اسے ڈانٹ رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے رہتے ہو، حیا کی وجہ سے فلاں فلاں کام تم چھوڑ دیتے ہو، وہ صحیح طرح کر نہیں پاتے اور تم نقصان اٹھاتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، حیا ایمان سے ہے۔ جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بالخیر، حیا سے بھلائی آتی ہے، خیر آتی ہے، نیکی ملتی ہے، نیکی آتی ہے۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ عبد القیس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دو خوبیاں ہیں؟ تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ کے اندر الحلم والحیاء، آپ کے اندر بردباری، حلم، تحمل، برداشت، اور دوسرا آپ کے اندر حیا ہے۔ اور یہ انسان کے اندر، جس انسان کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، خاص طور پر حیا پایا جائے، تو علامت ہے کہ وہ آدمی، اس کے اندر ایمان ہے۔ ایک حیا لوگوں سے ہوتا ہے، ایک حیا اللہ سے ہے، حیاء من اللہ والحیاء من الناس۔ جس کو اللہ سے حیا ہے، جو اللہ سے حیا کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا ادراک ہے، سمجھ ہے کہ اللہ انسان کی ہر حرکت کو، انسان کے ہر فعل کو، اس کے ہر قول کو، اس کے ہر عمل کو، اس کی ہر قسم کی حرکات و سکنات کو وہ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ۔ تو جس آدمی کے اندر حیا ہے اس کو شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ غلط کام کروں، میں یہ بے حیائی کا کام کروں، میں یہ گناہ کروں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا خالق دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں نے ایک دن حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح حیا کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے بچے گا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کے اندر ایمان پختہ ہوگا۔ جب ایمان کامل ہوگا، پختہ ہوگا، مکمل ہوگا تو اس کا ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، وہ جو چاہے کر لے۔ یہ جو حدیث کے اندر ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو، تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں جو میں نے پہلے انبیاء میں بھی، ان کی شریعتوں کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، ہمیشہ رہی ہے، اور انسان کی یہ فطرت میں ڈالی ہوئی ہے، انسان کی خصلت ہے۔ ایماندار، شریف آدمی، نیک آدمی، متقی، پرہیزگار، اس کے اندر حیا ہوگا اللہ سے بھی۔ ایک حیا اللہ سے، دوسرا حیا ہے بندوں سے۔
اب ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ہمیں کسی سے کیا ڈرنا ہے، ہم کیوں کسی سے ڈریں، ہمیں کیا کسی کا ڈر ہے؟ نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی یہ کہے یار لوگ کیا کہیں گے، میں باریش ہوں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں دیندار ہوں، میں نے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، اور میں کوئی ایسی حرکت کروں، میں کوئی ایسا کام کروں، میں ایسا عمل کروں جو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ حیا ہونی چاہیے۔ والدین کیا کہیں گے، اساتذہ کیا کہیں گے، میرے بڑے کیا کہیں گے، یہ حیا ہونی چاہیے۔ جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا نہیں رہتی انسان میں، تو پھر وہ دوسرا مفہوم اس کا، ایک مفہوم تو یہ تھا کہ اللہ اس کو کوئی اجر نہیں دے گا، جو مرضی کرتے رہو۔ قرآن اس میں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو عمل کرو، اللہ تم پر جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ یقیناً خوب دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور اگر انسان میں حیا نہیں ہے، لوگوں سے بھی حیا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے، لوگوں کا خیال نہیں ہے کہ لوگ اس کو برا جانیں گے، تو دوسرا مفہوم اس کا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت یہ ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی، اس کا ارتکاب بھی وہ کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے کیونکہ اس میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے اس کو، نہ اللہ سے حیا ہے نہ بندوں سے حیا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ بار بار ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ دیگر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو پھر وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے وہ بے حیا بن جاتا ہے، جب اس میں غیرت نہیں رہتی تو وہ بے غیرت بن جاتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ پھر کرتا ہے، اور اللہ کی نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ اس لیے انسان کو حیادار ہونا چاہیے، اس کے اندر شرم ہونی چاہیے، اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیادار ہونا ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سیدنا عثمان گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ اپنے کپڑوں کو، اگر کوئی ہلکا سا کپڑا بھی پنڈلی سے آگے پیچھے ہوا ہوتا تھا اس کو سمیٹ لیتے تھے، اس کو صحیح کر لیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، میرے والد آقا آئے اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیٹے رہے۔ سیدنا عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں تھے۔ جب پتہ چلا کہ سیدنا عثمان آ رہے ہیں، فوراً سے آپ نے وہ کپڑا صحیح کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ کامل الحیا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی بڑھ کر تھے، آپ بھی اسی طرح حیادار تھے، آپ کے اندر بہت زیادہ حیا تھی۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکیلے باتھ روم میں جب نہاتے تھے، واش روم میں نہاتے تھے، تو وہ تنہائی میں بھی کپڑے نہیں اتارتے تھے، کپڑوں سمیت نہاتے تھے، اس قدر حیادار تھے۔ تو انسان کو حیادار ہونا چاہیے، حیاداری کی صفت اس کے اندر آنی چاہیے۔ جب اس کے اندر حیاداری آئے گی، حیا آئے گا، تو ایمان بھی آئے گا۔ جب ایمان آئے گا تو اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اگر حیا نہیں ہوگا تو اس کے لیے برائیاں کرنی پھر آسان ہو جائیں گی، وہ بڑی سے بڑی برائی کرنی بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو حیادار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حیادار بنائے، اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم کچھ حدیثوں کے فوائد ہم نے نہیں بیان کیے، کیونکہ حدیث کے فوائد اگر بیان کرتے تو لمبی ہو جاتی تھی۔
تو جو حدیثیں تھوڑی مختصر ہیں ان میں ہم فوائد بھی بیان کر دیا کریں گے. تو ان کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ حدیث کے اندر بات کہی گئی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ یہ ہر زمانے کے لوگوں میں، انبیاء کی شریعتوں میں، نبوتوں میں یہ ہمیں میراث کے طور پر بات ملی ہے، کہ صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی یہ بات درجہ تم موجود تھی اور یہ اس امت میں بھی موجود ہے، رہے گی اور ہونی چاہیے. اور اس کا فائدہ نمبر 2 ہے، اگر کسی آدمی سے حیا کی خصلت اٹھا لی جائے، سلب کر لی جائے، تو وہ سمجھے کہ اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ جب اس میں حیا نہیں ہے تو وہ ہر برائی کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی برائی کا ارتکاب کر سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے اس کے اوپر یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے، حیا اس سے چھین لیا گیا تھا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی میں حیا نہیں ہے تو بے حیائی کے کاموں میں بڑے آرام سے، ان کا بڑی آسانی سے ارتکاب کر سکتا ہے. تو اس لیے حیا پیدا کرنا ضروری ہے. اور حیا کی 2 قسمیں جیسے بیان کی گئی ہیں، ایک تو فطری ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے اندر حیا رکھی گئی ہے، دوسری حیا جو ہے وہ انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، نیکی سے اور دینی تعلیمات حاصل کر کے. تو اس لیے یہ دونوں حیا کی جو اقسام ہیں وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.